حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچا مغربہ ڈوبنے کی جگہ شمسی سورج کی وجدہا پایا اس کو تغرب کے ڈوبتا ہے فی عین ندی میں حمیئتن کیچڑ یا دلدل کی ووجد اور پایا عندہا پاس اس کے قومن ایک قوم کو قلنا ہم نے کہا یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین اما خواہ ان یہ کہ تو عذبہ تو تکلیف دے یا عذاب دے و اما اور خواہ ان تتخذ یہ کہ تو اختیار کر فیہم ان کے بارے میں حسنا بھلائی. قالا اس نے کہا اما من جو کوئی ظلم بے انصاف ہوگا ظلم کرے گا فسوفا سو ان قریب یا جلد نعذبہ ہم عذاب دیں گے اس کو ثم یرد پھر وہ لوٹایا جائے گا الی ربہ پروردگار اپنے کی طرف فیعذبہ تو وہ بھی عذاب دے گا اس کو عذاباً عذاب نکرا بڑا یا سخت. واما من اور جو کوئی آمن ایمان لائے گا وعمل اور عمل کرے گا صالحا نیک فلہ سو اس کے لیے جزاء بدلہ ہے حسنا اچھا یا بھلائی کا. وسنقول اور ان قریب کہیں گے ہم لہو اس کے لیے من امرنا اپنے کام میں یسرا آسانی یا نرمی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. اور ہمارا یہ سورہ کہف کا 7واں حصہ اور آخری کہانی چل رہی ہے ذوالقرنین کی کہانی، اور اس کے بعد آخری حصہ ہوگا اور وہ خطبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. پچھلی بار ہم نے ذوالقرنین کے حوالے سے کچھ حالات ان کے بارے میں، ان کے لقب کے بارے میں، اور وہ کہاں کے بادشاہ تھے، جو اندازے اور رائے اور مفسرین کے حوالے سے ہم نے وہ سب دیکھا تھا. اب ایک اور تفسیر کے حوالے سے ہم آج تھوڑا سا اور ان کے بارے میں دیکھیں گے.
ذوالقرنین کی جو نسبت ہے وہ سدی کی ایک روایت ملتی ہے، قرطبی جو ہیں انہوں نے اسے نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے اس نبی کے بارے میں سوال کیا کہ ہمیں خبر دیجئے کہ تورات میں جس کا صرف ایک ہی دفعہ ذکر آیا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ذوالقرنین، تو یعنی ذوالقرنین 2 سینگوں والا۔ بعض روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے تھے اور انہی کی دعا سے یا دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے کی خارق العادات وسائل اور سامان مہیا کیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کو مشرق اور مغرب میں عقل کو حیران کر دینے والی فتوحات نصیب ہوئیں۔ اور یہ بھی رائے ہے، ایک کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر ان کے وزیر تھے، شاید اسی وجہ سے یہاں پر قرآن میں جو موسیٰ اور خضر کے بعد میں یہ قصہ اس کے ساتھ میں یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور دونوں قصے ساتھ میں ہی یہاں پر موجود ہیں۔ اور حال ہی میں بعض یورپی جو ماہرین ہیں آثار قدیمہ کے، انہوں نے سامی عربوں کی بہت سی عظیم الشان سلطنتوں کا سراغ بھی لگایا ہے جس کا تاریخی اوراق میں واضح تذکرہ نہیں ملتا، تو عین ممکن ہے ذوالقرنین انہی میں کسی ایک کا بادشاہ ہو۔ قدیم زمانے کے بعض مفسرین کا میلان سکندر کی طرف گیا ہے، لیکن قرآن نے جو ان کی صفات بتائی ہیں وہ سکندر کے ساتھ نہیں ملتی۔ جدید تحقیقات اور مفسرین نے ایران کے فرمانروا خورس یا سائرس یا کی خسرو کی طرف بھی میلان ظاہر کیا ہے، جس کا لقب ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا تھا۔ یہ ایک ہی شخص کے 3 نام مشہور ہیں، اور بھی ہم نے پچھلی دفعہ کئی نام پڑھے تھے۔ یہودیوں کے اشارے پر کفار مکہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جائے، کیونکہ عرب میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا اور اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ یہود کی تاریخ سے تعلق رکھتے تھے اور دعوت حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، اور کیونکہ ذوالقرنین سے اصل دلچسپی یہودیوں کی تھی، وہ ان کے محسن تھے، ان کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے ان کو آزادی دلائی تھی اور انہیں واپس دوبارہ فلسطین میں آباد بھی کیا تھا۔ قرآن نے جو ہمیں اس عادل اور نیک بادشاہ کے بارے میں بتایا ہے اس کا خلاصہ جو ہے ہم 2-3 یہاں پر چیزوں میں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 وہ یہودیوں میں ذوالقرنین کے نام سے مشہور تھے، یعنی قرآن نے ان کا یہ نام یا لقب تجویز نہیں کیا بلکہ وہ اس نام سے ان کے یہاں مشہور تھے پہلے سے ہی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنے فضل اور کرم سے حکمرانی عطا فرمائی تھی اور ہر طرح کا ساز و سامان اور وسائل مہیا کیے تھے۔ اور جیسا کہ ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ناوافق حالات میں غیر معمولی طور پر ان کو اقتدار عطا فرمایا تھا۔ اور قرآن کریم میں ان کی 3 بڑی مہمات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلے وہ مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے گئے آخر تک، پھر مشرق کی طرف فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ایک ایسے مقام تک پہنچے جہاں کوئی وحشی قوم آباد تھی اور یاجوج اور ماجوج وہاں آ کر لوٹ مار کرتے تھے، وہاں تک پہنچ گئے۔ اور وہ کیونکہ ایک عادل حکمراں تھے، جب وہ مغرب کی طرف دور تک پہنچے تو جو قوم انہیں ملی اس کو انہوں نے کہا کہ بے گناہوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے، جو لوگ نیک عملی کریں گے ان کے لیے ویسا ہی اجر ہوگا، البتہ جو جرم اور بدعملی کرے گا تو اس کو ڈرنا چاہیے۔ پھر وہ نفس پرست بادشاہ بھی نہیں تھے کہ ان کا حرص اور لالچ ہو انہیں دولت اکٹھی کرنے کا، اور جب 30 مہم انہوں نے شروع کی جہاں پر کہ وحشی قوم آباد تھی اور یاجوج اور ماجوج، انہوں نے کہا کہ حملہ کرتے ہیں ہمارے اوپر اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیجئے تو ہم آپ کو خراج دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، میں خراج کی طمع یا لالچ نہیں رکھتا بلکہ اپنا فرض سمجھ کر اس کام کو کروں گا۔ پھر انہوں نے وہاں ان کے لیے ایک دیوار بنا دی جس سے کہ یاجوج اور ماجوج کی راہ بند ہو گئی۔ وہ ایک خدا پرست اور عادل بادشاہ تھے، انسان تھے اور آخرت کی زندگی پر یقین بھی رکھتے تھے۔
اور آج کے حالات اور آج کے حکمرانوں کے لیے ہم دیکھیں تو ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور عمل کے لیے اور سبق کے لیے بہترین چیزیں موجود ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آخر میں دیکھیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما قلنا یا ذی القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں میں تم کو قدرت ہے۔ ذوالقرنین کے 3 سفر کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہے، تو ان کا پہلا سفر جو تھا وہ شروع ہوا، اور بعض نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ آسمان پر پہنچ گئے، نہیں بلکہ یہ ملک پر ملک فتح کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں آبادی کی آخری حد تھی، اور اس کے بعد آگے پانی تھا، اور پانی بھی گدلا تھا، یعنی گدلے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہو رہا تھا۔ اب دور سے کھڑے ہو کر اگر ہم پانی کو دیکھتے ہیں تو وہ نیچے سے ایک دم سے گدلا لگتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا تو وہاں ایسا محسوس ہوتا گویا کہ سورج پانی کے اندر اتر رہا ہے، گویا اس میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں پر ایک قوم تھی، تو ہم نے کہا چاہے تم انہیں سزا دو چاہے تو بھلائی اختیار کرو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین بہت بڑے فاتح تھے، علاقوں پر علاقے فتح کرتے کرتے خشکی کی آخری حد پر جا پہنچے، اور کیونکہ فاتح کی حیثیت سے وہاں داخل ہوئے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا کہ خواہ تم ان کو ان کے جرائم کی وجہ سے سزا دو چاہے تو تم احسان کر کے ان کو چھوڑ دو۔ قلنا ہم نے کہا، اس سے بعض لوگوں نے یہ بحث نکالی ہے کہ یہ نبی بھی تھے۔ یہاں پر اس سے مراد کوئی خفیہ اشارہ یا الہام بھی ہو سکتا ہے جو کسی بھی انسان کے دل میں کسی بھی کام کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، یا کسی اہم کام کے موقع پر یا اہم بات کے موقع پر۔ جیسے کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی خیال ڈالا گیا تھا کہ اس بچے کو ٹوکری میں رکھ کر سمندر میں ڈال دیں، کہ ہم نے ان کے اوپر وحی کی، وحی کی ان کے اوپر، یعنی خفیہ اشارہ کیا۔ اور حضرت مریم کے بارے میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، اور شہد کی مکھی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وحی کی، یعنی اس کو بھی بتایا کہ کس طرح سے اس کو کام کرنا ہے۔ تو انبیاء کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی جو باتیں ڈالی جاتی ہیں تو ان کو بھی قرآن میں وحی کے الفاظ سے ہی تعبیر کیا گیا ہے، ان کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا ہوا خیال۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے خیالات کی نسبت اللہ کی طرف ہی کرتے ہیں ہم لوگ، جو برے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف نہیں کرتے، کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ میرے دل میں اتنا اچھا خیال ڈالا، اور خراب چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، یعنی یہی گفتگو کا ادب ہے۔ اور یہ ادب ہمیں خضر علیہ السلام سے بھی معلوم ہوا، ہم نے پڑھا تھا ابھی اس سے پہلے والے واقعے میں۔ قرآن پاک میں انداز گفتگو یہ ہمیں بارہا نظر آئے گا کہ اچھی بات اللہ کی طرف منسوب کرنا اور باقی چیزوں کو اپنی طرف، یا جس میں کمی ہو اور غلطی اور کوتاہی ہو اس کو اپنی طرف کہنا کہ اس میں جو بھی غلطی اور کمی تھی وہ میری طرف سے ہے، اور جو اچھائی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ان کو کہ ان کے جرائم کی وجہ سے چاہو تو ان کو سزا دو چاہو تو احسان کر کے ان کو چھوڑ دو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں، اس کا سبق یہ بھی ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم کے ساتھ میں بھی احسان کیا جا سکتا ہے۔ اور سیرت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا احسان کیا تھا، اور بھی بہت سارے مواقع پر، اور سب سے زیادہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تضریب علیکم اليوم کہہ کر سب کو چھوڑ دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، سب کو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ہمیں اس سے یہاں پر اس کا سبق ملتا ہے۔
تو یعنی ان کا سفر شروع ہوا اور مغربی سمت میں چلتے چلتے انتہا تک پہنچ گئے، یعنی زمین کی آخری حد تک وہ پہنچ گئے، آسمان کی حد تک نہیں کہا گیا، زمین کی حد تک پہنچ گئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور ہر وہ شخص جو بھی ساحل پہ کھڑا ہو کر دیکھے گا تو اس کو سورج سمندر میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوگا۔ اور اگر ساحل پر کھڑے ہو کر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی میں جا رہا ہے، یعنی کہیں سے بھی آپ دیکھیں کھڑے ہو کر سمندر کے پاس تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی میں سورج غروب ہو رہا ہے۔ یہاں پر عین کا لفظ آیا ہے، عین ندی یا چشمے کو کہا جاتا ہے۔ عین حمیہ جو یہاں پر کہا گیا، گرم پانی کا چشمہ بھی، اور کالی کیچڑ، یعنی جتنا گہرا سمندر ہوتا جاتا ہے اتنا ہی ڈارک کلر کا بھی ہوتا جاتا ہے، اور یا پھر دلدل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسی جگہ پر ڈوب رہا تھا جیسے کہ جس میں کہ کالی کیچڑ یا دلدل تھی، یا ایسا پانی تھا جو ڈارک کلر کا تھا، اور یہ ڈوبنے کی یعنی آخری حد تھی اس کی زمین کی۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا، ایک شہر آباد دیکھا وہاں پر، جس کے کہا جاتا ہے کہ 12,000 دروازے تھے، اور اگر شہر کے باشندوں کا شور غل نہ ہوتا تو لوگ سورج ڈوبتے وقت اس کے ڈوبنے کی آواز سن لیتے، یعنی وہاں پر آخری حد تھی اور وہیں سورج غروب ہو رہا تھا، تو اگر شور غل نہ ہوتا وہاں کے رہنے والوں کا تو سورج کے ڈوبنے کی آواز سن لی جاتی۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بنی نوع انسان کی ایک عظیم قوم تھی، تو ہم نے ذوالقرنین کو اس قوم پر غالب کیا، ان کا بادشاہ بنایا، اور ذوالقرنین کو فتح دی، اور انہیں پھر اختیار دیا کہ اگر چاہو تو قتل اور گرفتار کرو، اور چاہو تو احسان کر کے یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے عدل و انصاف اور دیانت اور امانت کو ہی مد نظر رکھا۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے تلاش کرنے کی خاص صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو آج اگر ہم دیکھیں کہ آج لوگوں نے جی پی ایس ایجاد کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے راستے جو ہیں آسان ہو گئے ہیں، اور جہاں پر بھی آپ کو جانا ہو لگائیے جی پی ایس اور آپ وہاں پر پہنچ جائیے، ورنہ پہلے کتنا مشکل ہوتا تھا معلوم کر کے پھر پہنچنا اس پتے پر، کبھی کبھی تو ملتا بھی نہیں تھا لوگوں کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کے اندر اللہ نے خود ہی یہ جی پی ایس سسٹم لگایا ہوا تھا، اور وہ اس کو راستے تلاش کرنے کا بہت اچھی طرح سے فن یا صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ اور دیکھیں اس وقت پہ تو یہ معلوم بھی نہیں تھا، آج لوگوں نے یہ ایجاد کیا ہے اور کس طریقے سے یعنی آسانی ہو گئی ہے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ نے اس وقت پہ ہمیں بتایا کہ اس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اور طاقت و صلاحیت اللہ نے اس وقت دی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی عطا کردہ قوتیں اور طاقتیں صلاحیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اپنی راہ میں استعمال کرنے والا بنایا ہمیں سب کو، انشاءاللہ تعالیٰ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ آپ جو ہیں ان کے جرائم کی وجہ سے ان پر جو مومن ہیں ان کو مراعات دیجیے، اور جو کافر ہیں مومن نہیں ہیں تو پھر ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، یا پھر ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر اور بدکرداری ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا۔ یہاں پر جو ظلم آیا تو ظلم جو ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، شرک اور کفر۔ تو جس نے ظلم کیا، اور ظلم کی سب سے بڑی شکل جو ہے وہ شرک اور کفر ہے، اور پھر حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی اس کے بعد آتی ہے، پھر بندوں کا حق مارنا۔ یہ دو بڑی قسمیں ہیں، اللہ کا حق نہ دینا اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا۔ تو ہم ایسے شخص کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو پھر وہاں پر بھی اس کو سزا دیکھنی ہوگی۔ اور نکرا جو فرمایا گیا تو ناپسندیدہ، ناقابل برداشت، بڑا ہی سخت عذاب اس کو وہاں پر پھر ملے گا اس ظلم کی پاداش میں یا اس ظلم کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔
اور جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔ اب یہاں پر اس آیت میں ہم دیکھیں کہ اوپر والی آیت میں ظلمہ کا جو متضاد ہوتا ہے، اپوزٹ جو ہوتا ہے، وہ آمنہ ہے، ایمان، تو یہاں پر وہ استعمال کیا گیا ہے ایمان، اور اس کے بعد میں فوراً عمل صالح کی بات کہ ایمان جو ہے عمل صالح کے بغیر صحیح نہیں ہے، اور عمل صالح بغیر ایمان کے صحیح نہیں ہے، تو یہاں پر ان دونوں کی بات کی گئی ہے۔ عمل صالح صرف عبادات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، حقوق العباد کی ادائیگی بھی اس میں شامل ہے۔ ہم اس کو نرم احکام دیں گے نیکی کی روش اختیار کرنے والوں کو، یعنی کتنا بہترین طرز عمل ہے اس کا کہ جس نے ظلم کیا تو اس کی تو پکڑ ہونی ہے، اس کو تو پکڑا جائے گا، اور جس نے اچھا کیا اس کو پھر ہم ایک طریقے سے شاباشی بھی دیں گے اور اس کو ہم انعام دیں گے، اور اس کے لیے بہت سی یعنی مراعات بھی ہیں، انعام ہیں، گفٹس ہیں اس کے لیے۔ تو اتنی طاقت اور قوت ملنے کے بعد بھی فساد نہیں پھیلایا انہوں نے، اور قوت، طاقت اور صلاحیتوں کا، وسائل کا صحیح استعمال جو ہے وہ فساد ختم کرتا ہے، اور ناجائز استعمال جو ہے وہ بگاڑ اور فساد پھیلاتا ہے، ظلم کرتا ہے پھر انسان ناجائز اپنی طاقت سے فائدہ اٹھا کر۔ تو اتنی قوت طاقت ملنے کے بعد میں بھی انہوں نے امن و امان قائم کیا، عدل قائم کیا، دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیا، امن سے بھر دیا، اور یہ فساد نہیں مچایا۔ تو پاور جو ہے، قوت جو ہے، طاقت جو ہے بذات خود بری نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کے پاس ہے، کسی صالح و متقی، نیک اور پرہیزگار انسان کے پاس، مسلمان کے پاس، عادل بادشاہ کے پاس ہے، تو اس کا استعمال لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی ہی ہوگا، اس کی شکل میں ہی نظر آئے گا ہمیں، امن و امان کی شکل میں، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی پھر رحمتیں ہوں گی اور اس معاشرے میں برکتیں ہوں گی۔ اور اگر یہ کسی بدباطن اور برے شخص کے پاس ہوگا، ظالم کے پاس ہوگا، تو اس پر پوری دنیا میں لامحالہ فساد ہی برپا ہوگا، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام دنیا میں فساد مچا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ حکمران کرپٹ ہیں، حکمران جو ہیں عادل نہیں ہیں، حکمران انصاف نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اوپر سے لے کے نیچے تک تمام کو دیکھیں کہ وہ ناانصافی اور بدامنی کا شکار ہو گیا ہے پورا معاشرہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے حقوق اللہ ادا کرنے والا اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ اور مقرب بندوں میں شامل فرما لے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ انشاءاللہ اب اس کی اور تھوڑی مزید جو ہے وہ تشریح اگلی دفعہ کی آیات کے ساتھ ملا کر کریں گے، اور آپ بھی اس میں غور و فکر کرتے چلیے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی اس کا باقی حصہ مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔